عزیز طالبات السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے حکایت 6 پڑھی تھی، آج ہم نے حکایت نمبر 7 پڑھنی ہے۔ پڑھتے ہیں۔ پادشاہی با غلامی عجمی در کشتی نشست۔ پادشاہی، بادشاہ چھوٹی یہ جو ہے وہ جائے وحدت ہے، ایک چیز کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بادشاہ با ساتھ غلامی، ایک غلام عجمی ایرانی، ایک بادشاہ اپنے عجمی یا ایرانی غلام کے ساتھ در کشتی نشست، کشتی میں بیٹھا۔ وا غلام دیگر دریا را نہ دیدے بود۔ غلام نے کبھی بھی دریا کو یعنی سمندر کو نہ دیکھا تھا۔ وہ محنت کشتی اور کشتی کی تکلیف نیاز مودے نہیں اٹھائی۔ گریا ازاری درنہات، اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ لرزے بر اندامش افتاد اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ چندان کے ملاطفت کردند، جتنی اس کے ساتھ نرمی کی گئی، ملاطفت کا مطلب ہوتا ہے نرمی، آرام نمی گرفت، اسے سکون نہ آیا یا وہ آرام نہیں کر رہا تھا۔ و عیش ملک، بادشاہ کا سکون، بادشاہ کی خوشی، ازو منغز بود، اس کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی۔ چارہ ندانستند، مگر کوئی ترکیب نہ سوجھی۔ حکیمی درن کشتی بود، حکیم کہتے ہیں دانا کو، حکیمی چھوٹی یہ ہے یا وحدت ہے، یعنی ایک دانا، در آن کشتی، اس کشتی میں بود تھا، ایک دانا اس کشتی میں تھا۔ ملک را گفت، اس نے بادشاہ سے کہا، اگر فرمان دہی من او را بے طریقی خاموش گردانم، اگر فرمان دہی آپ حکم دیں، من اورا میں اس کو بے طریقی ایک طریقے سے خاموش گردانم خاموش کروا دوں۔ گفت، بادشاہ نے کہا، غایت لطف و کرم باشد، بہت زیادہ آپ کی مہربانی ہوگی، بے فرمود۔ اس نے حکم دیا، تھو غلام را بے دریا انداختن، کہ غلام کو سمندر میں انہوں نے پھینک دیا۔ باری چند گوتا خورد، اس نے چند بار گوتے کھائے۔ مویش گرفتند، انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑا۔ و پیچھے کشتی آوردند، اور کشتی کے پیچھے لے آئے۔ بدو دستے در سکھان کشتی آویخت، اور دونوں ہاتھ سے کشتی کے پچھلے حصے کے ساتھ لٹک گیا۔ چند بر آمد، جب باہر نکلا، بے گوشہ بے نشست، ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ و قرار یافت، اور سکون پایا۔ ملک را عجب آمد، بادشاہ کو تعجب ہوا، بادشاہ حیران ہوا۔ پرسید، اس نے پوچھا، در این چه حکمت بود، اس میں کیا حکمت تھی؟ گفت، اس نے کہا، از اول محنت غرق شدن نہ چشیدے بود، پہلے اس نے ڈوبنے کی تکلیف نہیں چکھی تھی۔ و قدر سلامتی کشتی نمی دانست، اور وہ کشتی کی سلامتی کی قدر کو نہیں جانتا تھا۔ ہم چنین قدر عافیت، اس طرح آرام کی قدر وہی جانتا ہے کہ بے مصیبتی گرفتار آید، جو کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ کہتا ہے، ای سیر ترونانی جوین خوشن نمایات، معشوق مانست آنکے بے نزدیک تو زشت است، حوران بہشتی رو دوزک بود راف، از دوزخان پرست کے عراف بہشت است۔ اے سیر، اے کہ تجھے سیر ہوئے انسان، یعنی بھرے پیٹ والے انسان، نانے جوین، تجھے جو کی روٹی خوش نہ نمائند اچھی نہیں لگتی، معشوق من است، وہ چیز میری محبوب ہے، آنکھ بے نزدیک کے تو زشت، جو تیرے نزدیک بری ہے۔ حوران بہشتی را
بہشتی رو دوزخ بود عراف، عراف جو کہ جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے، بہشت کی حوروں کو دوزخ معلوم ہوتا ہے۔ واز دوزخیان پرس، تو دوزخیوں سے پوچھ کہ عراف بہشت است، کہ عراف ہی بہشت ہے۔ فرق است میان آنکے یارش دربر، جس شخص کا دوست اس کی بغل میں ہے، بانکے دو چشم انتظارش برود، وہ دروازے پر انتظار میں ہیں، یعنی اس شخص کی آنکھیں، جس شخص کی دونوں آنکھیں دروازے پر انتظار میں ہیں، فرق ہے، یعنی جس شخص کا دوست کے بغل میں ہے اور جس شخص کی دونوں آنکھیں انتظار میں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ بیٹا آج ہم نے حکایت نمبر 7 پڑھی، باقی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔